میں کون ہوں؟ سالم نے نظریں اٹھائی تو آنکھوں سے رمجم جاری تھی. کہا یا سالم سل ما بدالک، مانگو جو مانگتے ہو میں تمہیں آج دوں گا. فتبسم، سالم مسکرا کے کہتے ہیں جانتے ہو میں کہاں بیٹھا ہوں؟ جس جیسی جگہ کوئی نہیں. جانتے ہو میں کلام کون سی پڑھ رہا ہوں؟ جس جیسی کوئی کلام نہیں. جانتے ہو اس عظیم جگہ پہ بیٹھ کے عظیم کلام پڑھتے ہوئے بھی میں اس رب سے جو سب کچھ دے سکتا ہے، دنیا نہیں مانگ رہا جنت مانگ رہا ہوں. تم تو دے بھی نہیں سکتے، اس لیے میں تجھ سے دنیا کیسے مانگوں؟ یہ چیز. اور آج کہتے ہیں میں تو، حدیث میں تو آتا ہے نا کہ جو آل رسول ہے ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی جو سید ہیں. اور آج سید ہونے کی دہائی دے کے لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں. میں سید ہوں، میرا خیال کرو، مجھے تو کم از کم زکوٰۃ دو. اور کچھ لوگ کسی عام مسجد میں چھوڑ کے بیت اللہ میں کھڑے ہو کہتے ہیں یہاں تو کم از کم دے دو. جبکہ سالم کا عمل کیا ہے؟ میں تو یہاں بیٹھے بھی دنیا نہیں مانگ رہا، میں تو اپنے رب سے آخرت مانگ رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماؤں کی نافرمانی کے بعد منع وہات، بخل سے بچنا اور ہاتھ پھیلانے سے روکنے کے بعد تیسری بات سمجھائی وَرْدَ الْبَنَاتِ، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا بہت بڑا گناہ. اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر بیٹی کی کتنی عظمت بیان کروائی ہے. اللہ عز و جلال نے قرآن مجید میں جب تذکرہ کیا ہے تو بیٹوں سے پہلے بیٹی کا تذکرہ کیا ہے. سورۃ الشورى کے اندر آیت نمبر ہے 49. اللہ عز و جلال فرماتے ہیں لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. ساری کی ساری بادشاہی اللہ کے پاس ہے، آسمانوں کی بھی اور زمینوں کی بھی. مالک کی وہ زمینوں، وہ جس کو چاہے بیٹیوں کی نعمت سے نوازے، جس کو چاہے بیٹوں کی نعمت سے نوازے، اور جس کو چاہے دونوں نعمتیں عطا کر دے، اور جس کو چاہے 5 بنا دے بھی پوچھ نہیں سکتا. تو مالک الملک نے پہلے بیٹیوں کا تذکرہ کیا. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تحفۃ المولود میں بیان کرتے ہیں. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب التفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ ان الغرض بیان ان هذا النوع المؤخر الحقیر عندكم مقدم عندي في الذکر. تم بیٹیوں کی پرواہ نہیں کرتے، تمہارے نزدیک بیٹیاں حقیر ہیں، میرے نزدیک اس کو مقدم میں نے اس لیے کیا ہے تمہیں سمجھ آئے یہ حقیر نہیں ہوا. اس لیے امام احمد یعقوب بن بختان سے کہا کرتے تھے اللہ نے ان کو 7 بیٹیاں دی. آج سچی بات یہ ہے کسی کے گھر میں پہلی بیٹی پیدا ہو جائے تو پورے خاندان میں ایک عجیب سی فضا بن جاتی ہے. اچھا بیٹی پیدا ہو، پہلے بیٹی گھر میں کوئی بھائی مل جاتا. سمجھ سے باہر ہے کہ تم جس کے بیٹے ہو، جو تمہاری والدہ ہے، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا. تو یعقوب بن بختان سے امام احمد بن حنبل کہنے لگے یا ابا یوسف الانبیاء آباء بنات، اے ابو یوسف یاد رکھنا انبیاء کو زیادہ بیٹیاں ملی
اور انبیاء بیٹیوں کے والدین تھے۔ تو یعقوب بن بختان کہتے ہیں مجھے ایک دن سوچ آئی جب میں نے امام احمد بن حنبل کی یہ بات سنی تو میری یہ سوچ اور غم ساری زندگی کے لیے ختم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا اور اللہ عز و جلال نے یہ بات بیان کی جس کی حقیقت امام قرطبی نے بیان کی ہے، نیک بیٹی کا ثواب اور امید میں بیٹی بیٹے سے بہتر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جلال سورۃ الکہف میں بیان کرتے ہیں، آیت کا نمبر ہے 46، المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ یہ مال و دولت، یہ بیٹے، یہ دنیا کی زندگانی کی زینت ہے۔ والباقیات الصالحات، اور نیک چیزیں جو باقی رہنے والی ہیں وہ تیرے رب کے پاس ثواب کے اعتبار سے، امید کے اعتبار سے بہتر ہے۔ امام قرطبی تفسیر قرطبی میں فرماتے ہیں یعنی البنات الصالحات ہن عند اللہ لآبائہن خیر ثوابا واملا لمن احسن الیہن۔ نیک بیٹیاں والدین کے لیے اللہ کے ہاں ثواب کے اعتبار سے اور امید کے اعتبار سے زیادہ اچھی ہیں بیٹوں سے، لیکن اس کے لیے جس نے ان کے ساتھ احسان کیا ہوگا، ان کی اچھی تربیت کی۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 3206، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکرہوا البنات فإنہن المونسات الغالیات۔ بیٹیوں کو برا نہ کہا کرو، ناپسندیدگی کا اظہار نہ کیا کرو۔ فإنہن المونسات الغالیات، بیٹیاں تو بہت مہنگی ہوتی ہیں اور والدین کے ساتھ خدمت کے جو پہلو یہ پیش کرتی ہیں وہ بیٹے نہیں پیش کر سکتے۔ المونسات الغالیات، یہ بہت مہنگی بھی ہوتی ہیں اور والدین کا خیال کرنے والی بھی ہوتی ہیں۔ یہ تو جاہلیت کے لوگوں کا طریقہ تھا۔ سورۃ النحل میں اللہ عز و جلال بیان کرتے ہیں اور آیت کا نمبر ہے 58، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ جب کسی کو بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی تو کیا ہوتا؟ وَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، کیا بنے گا، لوگ تانا دیں گے۔ وَهُوَ كَظِيمٌ، کس تکلیف اور غصے میں ہوتا ہے، یہ کیا ہو گیا۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اس طرح قوم سے چھپتا پھرتا، پتہ نہیں کیا گناہ ہو گیا۔ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، کیا ذلت کے ساتھ اسے قبول کر لے یا اسے زندہ ہی درگور کر دے۔ جاہلیت کے لوگوں کا یہ طریقہ تھا، مسلمان کا یہ رویہ نہیں ہوتا۔ اس کے لیے بیٹی بھی نعمت ہے اور بیٹا بھی نعمت ہے، دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہیں۔ اس کو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے جب بھی کوئی دعا کرتا ہے تو کہتے ہیں یا اللہ چاند جیسا بیٹا دینا،
وہ اللہ کی حکمت، بیٹا مل جاتا ہے۔ جس طرح چاند رات کو نکلتا ہے دن کو نظر نہیں آتا، وہ بھی ساری رات فیس بک پہ بیٹھتا ہے اور دن کو سویا رہتا ہے۔ یہ دعا تو یہی کی تھی کہ چاند جیسا بیٹھو۔ اگر یہ دعا کی ہوتی، اے اللہ ایسی اولاد دے، بیٹا ہو یا بیٹی، جو تیری رضا کو حاصل کرنے والا ہو، تیری رضا کو حاصل کرنے والی ہو، تو کتنی خوبصورت دعا ہوتی۔ اگر وہ رب کو راضی کر لے بیٹا یا بیٹی، تو میرا رب اس کو دنیا میں بھی راضی کرے گا، ہر نعمت دے کر، اور آخرت میں بھی راضی کرے گا۔ اتفاق سے ایک شخص کی شادی ہوئی، اس کو اللہ نے بیٹیاں دی۔ اس نے ایک اور شادی کروائی، وہ پہلے گھر میں آتا ہی نہیں تھا۔ جا رہا تھا ایک دن تو بیوی نے بول کے کہا، مَا لِأَبِي حَمْزَةَ لَا يَأْتِينَا غَضْبَانَ أَلَّا تَلِدَ الْبَنِينَ۔ کیا ہوا ہے حمزہ کے باپ کو، ابو حمزہ کو، یہ ہمارے گھر آتا ہی نہیں ہے، اس بات پہ ناراض ہے کہ ہمارے گھر میں بچے پیدا نہیں ہوتے۔ غضبان ألا تلد البنين نحن زرع ينبت منه ما يزرع فينا۔ ہمارا کیا گناہ ہے؟ ہمیں تو اللہ نے کھیتی بنایا ہے، جیسا بیج ڈالے گا انسان وہی کچھ اس کو ملے گا، اس میں ہمارا گناہ کیا ہے؟ اس کو اس وقت سمجھ آئی کہ ہاں واقعی اس میں عورت کا تو کوئی گناہ نہیں ہے، یہ اللہ عز و جلال نے لکھا ہی ایسے ہے، اور اس میں بغور سے دیکھا جائے تو یہ اللہ عز و جلال نے فیصلہ تو مرد کے ذریعے کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ بات بھی امت کو سمجھ آنی چاہیے کہ بیٹیاں مصیبت نہیں ہیں، یہ اللہ عز و جلال کی نعمتیں ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج امت اس طرح کی پریشانی میں ہے، جس کو بیٹا نہ ملے وہ کہتی ہے میری زندگی میں کوئی لذت ہی نہیں ہے، بس بیٹیاں ہی ہیں۔ انبیاء کے ساتھ بھی اللہ نے ایسا ہی معاملہ کیا، اللہ نے ان کو بیٹیاں دی۔ اور سوچنے کی بات ہے کون سا بیٹا اللہ عز و جلال کے پیارے محبوب کا زندہ رہا اور اس نے جوانی دیکھی، جو اللہ نے دیے بولے۔ لوط علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں پڑھا ہے، وہاں کیا تذکرہ ہے؟ اس لیے بیٹیوں کو مصیبت نہیں نعمت سمجھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے خوشخبری سنائی تھی، صحیح مسلم کی روایت ہے 149، آپ نے فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وهو وضم اصابعه۔ آپ نے دو انگلیوں کا اشارہ کیا، شہادت کی انگلی اور ساتھ والی انگلی، کہا یہ میرے صحابہ یہ دو انگلیاں دیکھ رہے ہو، جس نے دو بچیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں، قیامت کا دن ہوگا جنت میں وہ شخص میرے ساتھ اس طرح کھڑا ہوگا۔ سبحان اللہ، سچ کہا تھا محمد ابن سلیمان نے، البنون نعمہ والبنات حسنات واللہ یحاسب علی النعم ویجازی علی الحسنات۔ محمد ابن سلیمان کہا کرتے تھے بیٹے نعمت ہوتے ہیں اور بیٹیاں نیکیاں ہوتی ہیں، اللہ نعمتوں کا تو حساب دے گا اور نیکیوں کا بس بدلہ ہی دے گا۔ اور سچ کہا امام قرطبی رحمہ اللہ تعالی نے، یصلحہما ویحفظہما، جو ان کی اصلاح کرتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قام علیہما بالمؤونہ والتربیہ ونحوها، جو صحیح تربیت کرتا ہے اور ان کی ذمہ داری کو سنبھالتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں بتایا کہ قیامت کے دن جنت میں اس طرح میرے ساتھ ہو۔ اور سلسلہ صحیحہ کی روایت میں تو ایک اور خوشخبری ہے، روایت کا نمبر ہے 294۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقبہ بن عامر روایت کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ، من کان له 3 بنات، جس کی 3 بیٹیاں ہوں گی،
فصبر علیہن، اس پہ صبر کرتا ہے، وَأَطْعَمَهُنَّ، انہیں کھلاتا ہے، وَسَقَاهُنَّ، پلاتا ہے، وَكَسَاهُنَّ، انہیں لباس دیتا ہے، مِنْ جِدَتِهِ، اپنی طاقت کے مطابق، كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ، قیامت کا دن ہوگا والدین کے سامنے جہنم کی جانے نہیں دیں گی، یہ جہنم کے سامنے والدین کے لیے یہ بیٹیاں تینوں رکاوٹ بن جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور بات بیان کی، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 5595 اور صحیح مسلم کی روایت ہے 249، من ابتلی من البنات شیء، اگر وہ کسی آزمائش میں بھی آ جاتا ہے بیٹیوں کی وجہ سے، فأحسن الیہن کن لہ سترا من النار، تو یہ تینوں بیٹیاں اس کے لیے جنت کے سامنے پردہ بن جائیں گی، جہنم نہیں جانے دیں گی بلکہ جنت کی طرف لے کے جائیں گی۔ جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور اس کو آزمائش بھی ہو، صبر کرتا ہے، احسان کرتا ہے، جہنم کے سامنے یہ تینوں بیٹیاں اس کے لیے پردہ بن جائیں گی، والدین کو جہنم نہیں جانے دیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 3143، ایک عورت ان کے پاس آئی جس کے پاس 2 بیٹیاں تھیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میرے پاس فلم تجد عندی الا تمرۃ واحدہ، صرف ایک کھجور میرے پاس تھی، میں نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی، میں نے وہ ایک کھجور بھی پکڑی، اور جب میں نے دیکھا کہ 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں اور ایک ماں ہے، تو میں نے وہ کھجور اس کے ماں کے حوالے کر دی، گھر میں کچھ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کس انداز کا توکل اور یقین تھا صحابیات کے اندر، مومنوں کی ماؤں کے اندر۔ آج سر جھک جاتے ہیں، نظریں جھک جاتی ہیں جب ان ماؤں کے بارے میں کوئی زبان کھولتا ہے، جس کے گھر میں ایک کھجور ہے، وہ بھی اللہ کی رضا لینے کے لیے اس ماں کے حوالے کر دی جو 2 بچیوں کو ساتھ لے کے آئی۔ جب وہ کھجور اس کو دی، فَأَخَذَتْهَا فَشَقَّتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا شَيْءٍ، اس ماں نے وہ کھجور لی، اس کے 2 حصے کیے اور دونوں بیٹیوں کو کھلا دیے، خود پھر بھی کچھ نہیں کھایا۔ یہ ہے ماں۔ آج اس ماں کی عظمت کو لوگ بھول گئے، اپنی پرواہ ماں نہیں کرتی، باپ اپنی پرواہ نہیں کرتا، اولاد کی پرواہ کرتا ہے۔ لیکن زندگی کی رعنائیاں دیکھیے، ساری زندگی سکھاتے، تربیت کرتے والدین اور اساتذہ کی گزر جاتی ہے، لیکن خیر کی بات جب بھی اولاد اور شاگردوں میں پیدا ہوتی ہے، کہتے ہیں یہ بچہ بڑا لائق ہے، باپ کی طرف نسبت نہیں کرتے، یہ بچہ بہت قابل ہے، استاد کی بات نہیں کریں گے، لیکن دونوں میں جو برائی ہوگی کہیں گے یہ فلاں کا بیٹا ہے، اس نے فلاں سے پڑھا ہے۔ یہ کمال کا سودا ہے کہ اچھائی کی نسبت تو اس بچے کی طرف اور برائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، پھر وہ عورت چلی گئی، اللہ کے رسول تشریف لائے، میں نے یہ خبر ان کو دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس طرح کی آزمائش، ان کی پرورش کی آزمائش اگر کسی پہ آ جاتی ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو یہ قیامت کے دن جہنم کے سامنے پردہ بن جائیں گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی روایت کرتی ہیں، تو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 6863، جب انہوں نے ایک عورت کا تذکرہ کیا کہ 2 بیٹیوں کو لے کے ایک عورت مسکین آئی، تو ایک دوسرے موقع پہ 3 کھجوریں اسے دی گئی، ایک کھجور اس نے بچیوں کو کھلا دی، ایک اپنے پاس تھا، لیکن ایک اس کے اپنے پاس تھی،
بیٹیوں نے پھر طلب کیا، اس نے اپنی بھی کھجور بھی آدھی آدھی کر کے انہیں کھلا دی. اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ قد اوجب لها بها الجنہ او اعتقها بها من النار. اس عمل کی وجہ سے اللہ ذوالجلال نے اس عورت کے لیے جنت کو واجب قرار دیا ہے اور جہنم سے اسے آزاد کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا محسن باپ کی بیٹی محسن باپ کی جنت کا سبب ہے. یہ روایت سنن ابن ماجہ کی 3714 ما من رجل تدركه ابنتان فيحسن إليهما ما صحبتاه أو ما صحبهما إلا أدخلتاه الجنة. جس انسان کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی وہ احسان کرتا ہے کہ 2 بیٹیاں اس کو اس اچھی پرورش اور تربیت کی وجہ سے اسے جنت لے جائیں. اور دوسری روایت میں آتا ہے وجبت له الجنہ البتہ، جو مسند احمد کی روایت ہے 14247، اس کے لیے تو جنت واجب ہو گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس میں جب یہ فرمایا 2 بیٹیوں کے بارے میں تو اتفاق سے ایک عورت ایسی بیٹھی ہوئی تھی جس کی ایک ہی بیٹی تھی. کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوا واحدہ، اگر کسی کی بیٹی ایک ہو تو اس کی پرورش پہ جنت نہیں ملے گی؟ قال اوا واحدہ، ہاں اگر کسی کو بیٹی ملی ہی ایک ہے، اس کی اچھی تربیت اور پرورش کرتا ہے، اللہ اس کے بدلے بھی اسے جنت عطا کر دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کے ساتھ قدردانی کے بہت ہی خوبصورت نمونے امت کے لیے چھوڑے ہیں جن کو اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہیے اور اس دنیا کے دلدادہ معاشرے میں یہ ثابت کرنا چاہیے کہ مسلمانوں کے ہاں عورت کا اور بیٹی کا مقام کتنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کو یہ دعا سکھا رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، تربیت دے رہے ہیں. خود باپ اپنی بیٹی کو تعلیم دینے میں کتراتا ہے، اللہ کے رسول دعائیں خود سکھا رہے ہیں. کہا بیٹا یہ دعا تم صبح و شام ضرور پڑھا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین. سنن ابی داود کی روایت ہے 5052. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ جب ان کی شادی سیدنا علی سے ہوئی تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں جب وہ میرے گھر میں آئی تو سب سے لاڈلی بیٹی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کا عمل کیا تھا؟ فجرت بالراحہ، چکی خود چلاتی، حتی اسرت بیدیہا، ان کے ہاتھوں پہ نشان بنے، واستقت قربہ، مسکیزہ اٹھا کے لاتی پانی بھر کے، حتی اسرت بنہریہا، نشان بن گئے. وقمت البیت، گھر کی صفائی خود کرتی. وأوقدت القدر، ہنڈیا بھی خود پکاتی. زوجین نے مشورہ کیا کہ غلام آئے ہیں، لونڈی آئی ہیں، تو چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، ان سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں بھی گھر سے باہر جو کام ہے اس کے لیے آپ ہمیں کوئی غلام دے دیجیے اور گھر کے کام کاج کی لونڈی دے دیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو کیا فرمایا؟ کہا جب رات کو تھکاوٹ کے بعد سونے لگو، اذا اخذتما مضاجعكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 فذلكما خير لكما من خادم. 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دینا،
یہ غلام سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعلیم دی، پھر انوکھا استقبال کیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 6285۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب سیدہ فاطمہ آیا کرتی تو آپ کیا کہتے؟ مرحبا بابنتی، بیٹی خوش آمدید۔ ثم اجلسها عن یمینہ وعن شمالہ، پھر اسے دائیں یا اپنے بائیں اسے بٹھا لیا کرتا۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارک کیا تھا کہ جب بیٹی آتی تو کام کیا کرتے؟ قام الیہا، کھڑے ہو کے اس کا استقبال کرتے، وقبلها، اسے بوسہ لیتے، ورحب بها، اسے خوش آمدید کے الفاظ کہتے، مرحبا بابنتی، واخذ بیدها، اس کے ہاتھ کو تھام لیتے، واجلسها فی مجلسی، اور اپنی جگہ پہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بٹھایا کرتے تھے۔ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایسا ہی کیا کرتے۔ اور جب ان کی شادی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، وضو کیا، اور پانی جو ہے وضو کا وہ اس پانی میں ڈالا، اور سیدنا علی پہ بھی ان ڈالا اور بیٹی پر بھی، اور کہا اللہم بارک فیہما وبارک علیہما وبارک لہما فی نسلہما، اے اللہ ان دونوں میں برکت پیدا فرما دے، ان پہ برکتوں کی برکھا برسا دے، اور ان کی نسل میں بھی برکت فرما دے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے وبارک لہما فی شملہما وفی شبلہما، اے اللہ اس کی اولاد میں برکتوں کو نازل فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی کرنے کے بعد بھی اس اہتمام کو باقی رکھا۔ آپ سحری کے وقت اٹھ کے آئے اور آ کے کہتے ہیں بیٹی اٹھو تہجد پڑھو۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں بس جہیز دے دیا ہے اور کیا اس کو چاہیے، نہ اس کا وراثت میں کوئی حصہ ہے، اور نہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ زندہ ہے کہ فوت ہو چکی ہے، بس تعلق ختم ہو گیا۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی کے بعد بھی تربیت اور اسی طرح اس کا احساس باقی رکھا ہے۔ صحیح النسائی کی روایت ہے 1612، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے انہیں اٹھایا کہ اٹھو نماز پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے مسلمانوں کو یہ تصور دیا کہ بیٹی ہو یا بیٹا اگر زندگی میں کوئی گفٹ دینا چاہتے ہو تو دونوں کو برابر دو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 1624 اور صحیح بخاری کی روایت ہے 2650۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈر جاؤ اور اپنی اولاد میں عدل کرو۔ ہوا یہ نعمان بن بشیر صحابی ہیں، بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین کا ایک ٹکڑا نعمان کو دیا جو کہ بیٹا ہے۔ نعمان کی ایک ہی بہن تھی جس کا نام امیہ تھا۔ بشیر کی بیوی عمرہ بنت رواحہ جب اس کو پتہ چلا کہ میرے خامن نے گفٹ بیٹے کو دیا ہے، بیٹی کو نہیں دیا، کہا جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جائیں گے میں اس بات پہ راضی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، قصہ بیان کیا۔ آپ نے فوراً سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ یہ گفٹ آپ نے جو ایک بیٹے کو دیا ہے باقی اولاد کو بھی دیا؟ کہا نہیں۔ تو آپ نے کیا لفظ بولے؟ فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ، میں ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا۔ وَإِنِّي لَا أَشْهَدُ إِلَّا عَلَى حَقٍّ، یہ مسلم کے الفاظ ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ فَلَيْسَ يَصْلُحُ هَذَا، میں حق کے علاوہ کوئی کسی چیز کا گواہ نہیں بنتا۔ آپ نے تیسری روایت میں فرمایا أَلَا سَوَّيْتَ بَيْنَهُمْ، کیا تم نے برابری کیوں نہیں کی ان دونوں کے درمیان؟ جیسا کہ سنن نسائی کی روایت ہے 3446، اور سیدنا انس کی روایت
جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَا عَدَلْتَ بَيْنَهُمَا، تم نے عدل کیوں نہیں کیا ان دونوں کے درمیان، فَأَرْجِعْهُ، اس سے بھی واپس لو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 1623 نتیجتاً اس صحابی نے اپنے بیٹے سے بھی وہ گفٹ واپس دے دیا۔ آج کاروباری حضرات جن لوگوں کو اللہ نے بزنس کی نعمت دی ہے، جب بھی اس طرح کے معاملات آتے ہیں بیٹیاں محروم ہو جاتی ہیں، کہتے ہیں کام تو میرے ساتھ بیٹے نے کیا۔ ہاں بیٹے نے کیا، بیٹی چلی گئی اور یہ ساری خیر بیٹا ہی سمیٹ رہا ہے، لیکن جب تم گفٹ پیش کرو گے تو صرف بیٹے کو نہیں بیٹی کو بھی دو گے۔ یہی تو شریعت کا حسن ہے۔ وراثت میں بیٹے کے 2 حصے اور بیٹی کا 1 حصہ ہے، لیکن زندگی میں اگر کوئی والدین میں سے کوئی گفٹ کرتا ہے تو بیٹے اور بیٹی دونوں کو برابر کرے۔ اور حیرانگی کی بات ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ زندگی میں اگر کوئی گفٹ دے تو بیٹی کو زیادہ دے، اگر مجھ سے پوچھے، کیونکہ اس کو وراثت میں حصہ آدھا ملتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی اور بیٹی کے درمیان انصاف اور عدل اور مساوات کی بات کی، بلکہ بیٹی کے خامد کے ساتھ بھی عمدہ معاملہ کرنے کا حکم دیا۔ بیٹیوں کے خامد ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا اور ساتھ ساتھ عمل کر کے دکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اور سیدنا علی کی کوئی بات ہو گئی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 441، تھوڑی سی بات ہوئی، وہاں سے گئے اور جا کے مسجد میں لیٹ گئے۔ آپ گھر میں آئے، پوچھا فاطمہ آپ کے چچا کا بیٹا کہاں ہے؟ کہا کوئی بات ہوئی تھی تو مسجد تشریف لے گئے۔ آپ نے جب جا کے دیکھا تو کپڑا جسم سے ہٹا ہوا تھا اور مٹی لگی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور اپنے مبارک ہاتھ سے مٹی کو صاف کیا اور کہتے ہیں قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، اے ابو تراب اٹھو۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا آتی شیئا تکرہ، آج کے بعد زندگی میں کبھی آپ کو یہ موقع نہیں ملے گا کہ جس چیز کو آپ ناپسند کرتے ہو میں وہ کام کروں۔ میں بات ہوئی تھی تو آ گیا، لیکن آئندہ سے آپ کو کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ کس طرح اللہ کے رسول نے اپنے داماد کے ساتھ کیا؟ اگر آج کل کے دور کی بات ہوتی تو داماد نے اگر کوئی بات کر کے چلا گیا ہوتا، سویا ہوتا، تو زبان سے کہنے کی تو ضرورت ہی پیش نہیں آتی، ہاتھ اور پاؤں کس لیے ہیں؟ اور کیسے ان دونوں کو استعمال نہ کریں، ان کو فائدہ لینا چاہیے۔ طرح طرح کی آپ کو مشورے دینے کے لیے لوگ موجود ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت طریقہ چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوتھی بات جو اس حدیث میں کی ہے وہ ہے قیل وقال۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے حدیث نمبر 53 میں تفصیلی گفتگو اس کے بارے میں فضول گفتگو کے عنوان پہ کی تھی اور وہ دلائل بھی پیش کیے تھے۔ پانچویں بات جو اس حدیث میں آئی ہے وہ ہے کثرت السؤال، سوال زیادہ نہیں کرنے چاہیے۔ یہاں بھی رک کے چند مہم باتیں سمجھنے والی ہیں۔ سوال کی اہمیت اسلام میں کیا ہے اور اس کے شرعی اصول و ضوابط کیا ہے؟ یہ بات طے شدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا اور ہم 24 گھنٹے عبادت بنا سکتے ہیں جب اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق انہیں گزارے اور ایسے اعمال بجا جائیں جن سے اللہ کا تقرب ملے، اس کی رضا ملے۔ لیکن اللہ رب العزت کا تقرب اور رضا حاصل کرنے کے وسائل ہمیں پتہ نہیں ہیں۔ وہ وسیلہ اللہ نے انبیاء کو بنایا ہے کہ انبیاء کے ذریعے وہ اعمال بتائے ہیں کہ یہ عمل کرو گے تو تمہیں تقرب ملے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ان سے پہلے جتنی انبیاء تھے، یہ اللہ جو خالق ہے،
اور مخلوق کے درمیان ایک مستند نمائندے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہمیں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کن کن کاموں سے خوش ہوتے ہیں اور کون سے کام ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ عز و جلال نے اپنی مخلوق کو ان باتوں کا پتہ لگانے کے لیے کہ کون سی باتیں مجھے اچھی لگتی ہیں اور کون سی باتوں پہ میں ناراض ہوتا ہوں، اللہ نے وحی کا سلسلہ شروع کیا، اور وحی کے مختلف انداز اللہ عز و جلال نے پیش کر دی۔ بعض اوقات خود وحی بھی سوال و جواب کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ کس طرح جبریل امین ایک مسافر کی شکل میں آئے اور آ کے سوال ہی کیے تھے اللہ کے رسول سے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب آئے گی۔ گویا کہ یہ وحی لے کے آئے جبریل امین اور صحابہ کرام کو ان کی زندگی کی باتیں سکھا دے، تو سوال انداز خود وحی اختیار کر لے۔ اور بعض دفعہ جو چیزیں معلوم ہوتی ہیں، معلوم شدہ حقائق کی تصدیق کے لیے بھی سوال و جواب ہوتا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دمام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور آگے کہتے ہیں محسوس نہ کیجیے گا میں کچھ اگر سختی سے بھی بات کروں، میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ پھر انہوں نے سوالات کیے اور اللہ کے رسول نے جواب دیے، اور جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں دیے؟ اس بات کو سمجھانے کے لیے سوال و جواب کی نشست جو ہے، دین سمجھانے کے لیے اس کو قائم کیا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے دین اسلام کی بنیادی باتوں کی تعلیم دیتے وقت بھی آپ نے سوال و جواب کی نشست کو پیش کیا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا جو نجد کا رہنے والا تھا، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ فورس بعض لوگ اس بات سے بھی کہتے ہیں کہ نجدی تو فلاں ہوتے ہیں۔ یہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کے راوی ہیں۔ یہ ذرا دیکھیے کہ نجدی آ کے کیا کر رہا ہے۔ اہل نجد سے آیا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کہہ رہا ہے۔ جب قریب ہوا تو وہ اسلام کے بارے میں سوال کر رہا تھا، پھر اس نے نمازوں کے بارے میں سوال کیا، پھر اس نے روزے کے بارے میں سوال کیا، پھر اس نے زکوٰۃ کے بارے میں سوال کیا۔ تو آپ نے فرمایا جب وہ جانے لگا تو کیا کہتا ہے؟ واللہ لا ازید علی هذا ولا انقص، اللہ کے رسول جو آپ نے مجھے بتا دیا ہے ان تعلیمات میں نہ میں نقص کروں گا نہ میں اضافہ کروں گا، بالکل اسی طرح کروں گا جیسے آپ نے کہا۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ افلح ان صدق، اگر یہ سچ کہہ رہا ہے کہ اضافہ بھی نہیں کرے گا اور کمی بھی نہیں کرے گا تو یہ کامیاب ہو گیا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کسی نے دیکھنا ہے جنتی جا رہا ہے، اس کو دیکھ لو یہ جنتی ہے، اگر اس نے اس پر عمل کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصل میں مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے فرمایا تھا الا ان الفتنة ها هنا، الا ان الفتنة ها هنا، فتنہ ادھر ہے۔ اور آپ نے نجد عراق کی طرف اشارہ کیا تھا، نجد حجاز کی طرف اشارہ نہیں کیا تھا۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی ہم کسی دن دلائل کی روشنی میں تفصیلی گفتگو کریں گے کہ آپ نے عراق کی طرف اشارہ کیوں کیا، کیونکہ آج تک جتنے فتنے اٹھے ہیں وہ عراق کی طرف سے اٹھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سوال و جواب سے دنیا کو سمجھاتے تھے، اللہ نے مخلوق کو یہ حکم ہی دے دیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جب تمہیں کسی بات کا علم نہ ہو تو سوال کر لیا۔ اس لیے صحابہ کرام کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو دوڑتے اللہ کے رسول کے پاس چلے جاتے، سوال کرتے، جواب مل جاتا، شرعی رہنمائی مل جاتی۔ اس لیے صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث کا نمبر 88، ایک شخص نے ابو احاب بن عزیز کی بیٹی سے شادی کی۔ ایک عورت آتی ہے سیاہ فام را کے کہتی ہے تم اس سے شادی کر بیٹھے ہو، اس کو تو میں نے دودھ پلایا اور تمہیں بھی دودھ پلایا، تم تو رضائی بہن بھائی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے جب یہ بات سنی
اور عقبہ کہنے لگے کہ مجھے تو نہیں پتا کہ آپ نے مجھے دودھ پلایا ہے اور نہ ہی مجھے آپ نے خبر دی ہے۔ فوراً سواری پکڑی، مدینہ پہنچے، اللہ کے رسول کو قصہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کیف وقد قیل، اگر اس نے کہہ دیا ہے کہ تمہیں بھی دودھ پلایا اس کو بھی دودھ پلایا ہے تو تم رضائی بہن بھائی ہو، تمہاری شادی نہیں ہو سکتی۔ ففارقها عقبہ ونکحت زوجا غیرہ، اسی دن ہی اس کو جدا کر دیا اور اس نے آگے نکاح کر لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب بھی کوئی بات مشکل ہوتی تو صحابہ سوال کر لیتے، اس لیے قرآن مجید میں ایک نہیں 10 مرتبہ یہ بات اللہ نے بیان کی، یسألونک ماذا ينفقون، یسألونک عن الیتامى، یسألونک عن الساعة، یسألونک عن الأهلة، یسألونک عن الشهر الحرام، یسألونک عن الخمر والمیسر۔ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، پہاڑوں کے بارے میں، خرچ کرنے کے بارے میں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، روح کے بارے میں۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ، قیامت کے بارے میں۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، عورتوں کے بارے میں فتویٰ آپ سے پوچھتے ہیں، اور اللہ کے رسول نے اس کے جواب دیے۔ لیکن جب سوالات کا سلسلہ شروع ہوا تو کچھ سوال ایسے بھی سامنے آئے جو درست نہیں تھے، آپ نے ان سوالوں پہ پابندی لگا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محدود کر دیا کہ سوالات صرف وہ پوچھے جائیں جس کا کوئی فائدہ ہو، دنیاوی فائدہ یا دینی فائدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، صحیح بخاری کی روایت ہے 7291، اور آ کے کہتا ہے میرا باپ کون ہے؟ یعنی آپ کا باپ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کون ہے۔ تو آپ نے فرمایا آپ کا باپ حذیفہ ہے۔ پھر اور شخص آیا، کہتے اللہ کے رسول میرا باپ کون ہے؟ یعنی اللہ کے رسول کی عظمت اور اتنی بڑی ہستی، اور آ کے پوچھ رہے ہیں کہ اچھا آپ بتائیں میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیرے باپ کا نام سالم ہے جو شیبہ کا غلام ہے۔ سیدنا عمر نے دیکھا رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول غصے میں آ گئے، تو فوراً کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں، ہمیں ایسے سوال نہیں کرنے چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے سوال جو اس طرح کے تھے اس وجہ سے پابندی لگا دی۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ جو مہاجرین اور انصار تھے ان پہ تو پابندی تھی، جو باہر سے دیہات سے آتا تو صحابہ اسے چادر کا تحفہ دیا کرتے، چلو تم سوال کرو ہمیں کو دین کی بات سمجھ آ جائے۔ چنانچہ وہ سوال کرتے اور صحابہ کرام کے پاس علم آ جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حقیقت کو اس طرح بھی بیان کیا، صحیح بخاری کی روایت ہے 7289، ان اعظم المسلمین جرما، سب سے بڑا قصوروار اور جرم والا وہ ہے مسلمانوں میں سے، من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من اجل مسألته، وہ چیز حرام تو نہیں تھی لیکن اس کے پوچھنے کی وجہ سے وہ حرام ہو، یہ سب سے زیادہ جرم والا انسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے 7288، آپ نے فرمایا دعونی ما ترکتم، جس بات کو میں چھوڑ دوں یا ذکر نہ کروں تم بھی اس سے باز رہا کرو۔ انما هلك من كان قبلكم بسؤالهم، پہلی قومیں ہلاک اس لیے ہوئی کہ وہ کثرت سے سوال کرتی تھیں، واختلافهم على انبیائهم، اور اپنے انبیاء سے اختلاف کرتی تھی۔ فاذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، جب میں کسی چیز سے تمہیں روک دوں تو رک جایا کرو۔ واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم، اور جس بات کا میں حکم دے دوں تو تم اس بات کو اختیار کر لیا کرو۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا ان اللہ فرض فرائض، اللہ نے کچھ فرائض مقرر کیے، فلا تضيعوها، فرائض کو ضائع نہ کرنا، وحدد حدودا فلا تعتدوها، اور حدود بیان کی ہیں اس کو کراس نہ کیا، وحرم اشیاء فلا تنتهكوها، اس چیزوں کو حرام کہا ہے ان کو حرام ہی سمجھنا اور حرمت کو پابند نہ کرنا۔ وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاء رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ،
اور کچھ چیزوں کے بارے میں اللہ عز و جلال نے کچھ نہیں کہا۔ یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ تمہارا رب بھول گیا ہے، تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ کرنے کے لیے کچھ معاملات میں اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا۔ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا، ان چیزوں کے بارے میں کھوج نہ لگایا کرو، اتنی کیوراسٹی میں نہ جایا کرو۔ یہ روایت جس کو امام دارقطنی اور امام نووی اور عبدالقادر ارناؤط نے صحیح کہا ہے، اگرچہ بعض نے اس میں کلام بھی کیا، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اگرچہ اس کو اپنی کتاب میں ضعیف قرار دیا ہے، لیکن امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تخریج الایمان لشیخ الاسلام ابن تیمیہ میں اس کو حسن درجے کی حدیث قرار دیا گیا۔ کثرت سے جب انسان سوال کرتا ہے تو نحوست کیا آتی ہے؟ اس کا ایک آسان سا قصہ آپ قرآن مجید میں بنی اسرائیل میں دیکھیں۔ اللہ نے کہا گائے ذبح کر دیں، اب وہ کس مصیبت میں پڑ گئے؟ اچھا گائے کی عمر کتنی ہوگی، اچھا گائے کا رنگ کیسا ہو، اچھا گائے وہ کھیتی باڑی کرتی ہو کہ نہ کرتی ہو، خود اپنے آپ کو مصیبتوں میں لے گئے۔ جب وہ کثرت سوال کی طرف چلے گئے، اگر وہ آرام سے گائے کو پکڑتے ذبح کر دیتے تو جو حکم ہوا تھا اس کی بجا آوری آرام سے ہو جاتی اور ممکن ہو جاتی۔ یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ شریعت نے جس چیز کو اجمالاً بیان کیا، تفصیلات نہیں بیان کی، اس اجمال سے مسلمانوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس کی تفصیلات کو دماغ سوزی کر کے معین کرنا اور طرح طرح کے نقطے نکالنا، اس سے بھی مسلمانوں کے لیے بہت ساری مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ اس اجمال کو بھی قبول کرنا چاہیے جس اجمال کو اللہ عز و جلال نے بیان کر دیا۔ اس تمہید کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صحابہ کرام کو تعلیمات دی، اس کی روشنی میں کس طرح کے سوال کرنے چاہیے اور کس طرح کے سوالات نہیں کرنے۔ امام شاطبی رحمہ اللہ تعالی نے چند ایسی شکلوں کا تذکرہ کیا ہے جن شکلوں سے سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ ایسا سوال کرنا جائز نہیں ہے جس میں کوئی دینی فائدہ نہ ہو، جیسا کہ ابھی صحیح بخاری کی روایتات میں سنی، اللہ کے رسول بتائیے میرے باپ کا نام کیا ہے؟ دوسرا اٹھ کے کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ میں قیامت میں کہاں ہوں گا؟ آپ نے فرمایا آپ جہنم میں ہوں گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 7294۔ دوسرا سوال جو کرنا جائز نہیں ہے، دینی ضرورت پوری ہو جائے بلا وجہ مزید سوال کا سلسلہ جاری رکھنا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 3321، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا، فرمایا تم پہ حج فرض ہے، تم حج کیا کرو۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہتا ہے ہر سال فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرما دیا کہ حج کرو، اس کا مطلب ہے کہ جس کے پاس طاقت ہے وہ حج ایک مرتبہ کر لے۔ یہ سوال کرنے کی آپ نے جب سوال کیا گیا افی کل عام، اللہ کے رسول ہر سال فرض ہے، تو گویا کہ اگر اللہ کے رسول کہہ دیتے کہ ہاں تو پوری امت کے لیے مشقت بن جاتی ہے اور دنیا کا کوئی انسان یہ کام نہ کر سکتا سوائے اس کے جس کے پاس طاقت ہے۔ اور آپ نے یہ حدیث سنی کہ کچھ لوگوں کے سوال کی وجہ سے کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں تو دنیا کے لیے مشقت بن جاتی ہے، اور کتنا جرم ہے اس میں۔ تیسری قسم کے سوال ایسے معاملات کے متعلق بھی سوالات نہیں کرنے چاہیے جن کے بارے میں شریعت کا کوئی حکم نازل نہیں ہوا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 7288 کہ جہاں جس بات کا میں حکم دے دو اس کو بجا لاؤ، اور جس چیز سے منع کر دو اس سے رک جاؤ، اور جہاں شریعت نے کوئی حکم نہیں دیا تو اس کے بارے میں کھوج میں بن جاؤ۔ چوتھی شکل الجھاؤ پیدا کرنے کے لیے، پیچیدگی پیدا کرنے کے لیے سوال کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ نہی عن الاغلاط، پہیلیاں، معمہ جات، اس طرح کے سوالات سے منع کیا۔ اسی طرح پانچواں سوال جو انسان کو نہیں کرنا چاہیے، اچھا یہ کام کرتے ہیں تو اس کی حکمت کیا ہے؟ شریعت نے اگر حکمت بیان کر دی ہے تو اس مسئلے کے ساتھ حکمت بیان ہوگی۔
لیکن شریعت نے جو حکمت بیان نہیں کی اس کی کھوج میں قریب میں جانا یہ درست نہیں ہے. جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے 789 سیدہ معاذہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا اور سوال یہ تھا کہ حائضہ عورت جب وہ پاکیزگی کے ایام میں آتی ہے روزوں کی قضائی تو دیتی ہے نماز کی کیوں نہیں قضائی دیتی؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا تم حروریہ تو نہیں ہوگی خارجی عورت تو نہیں بن گئی بھی اللہ کے رسول نے ہمیں کہا تھا کہ روزے کی قضائی دینی ہے اور نماز کی قضائی نہیں دینی اور بس اللہ کے رسول کا حکم ہے ایسے کیوں نہیں دینی. اس طرح کے اعتراضات شریعت اور شریعت کی تعلیمات پہ کرنے کی جرات نہیں ہونی چاہیے. چھٹا سوال تکلف کرتے ہوئے کسی چیز کی گہرائی اور اس کی حقیقت کی طرف جانا یہ بھی سوال ٹھیک نہیں ہے. اب شریعت نے ایک اصول دے دیا ہے کہ اگر اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث اگر 2 قلے 5 من پانی ہو اور اس میں کوئی نجاست گر گئی ہے رنگ نہیں بدلا ذائقہ نہیں بدلا اس کی خوشبو نہیں بدلی تو پانی پاک ہے. اتفاق سے ایسا ہوا کہ اس قافلے کے ساتھ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے جیسا کہ موطا امام مالک کی روایت ہے 43 عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ایک حوض پہ پہنچے جا کے حوض والے سے پوچھتے ہیں کیوں بھی یہاں کوئی درندہ تو نہیں آ کے پانی پیتا؟ شریعت نے اصول دے دیا ہے 5 من اگر پانی ہے اس میں نجاست گر جائے اس سے کم میں پانی میں پاک ہو جائے گا. اگر 5 من یا اس سے زیادہ ہے پانی تو اس میں اگر کوئی نجاست گر بھی جاتی ہے اگر درندے نے منہ ڈال دیا ہے ذائقہ نہیں بدلا رنگ نہیں بدلا خوشبو نہیں بدلا پاک ہے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی. تو تکلف کرتے ہوئے ایسے سوالات کشید کرنا اس کو بھی منع کر دیا. ایسے سوالات بھی نہیں کرنے چاہیے جو عقل و قیاس کے ذریعے کتاب و سنت کی نصوص کا رد کرنے کے لیے کیے جائیں. ہوا کیا صحیح مسلم کی روایت ہے 4488 مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں ایک عورت نے اپنی سوتن جس کو آج کل سوکن کہتے ہیں اس کے ساتھ لڑائی ہوگی. خیمے میں لکڑی پڑی تھی خیمے میں لکڑی پڑی تھی اس نے اٹھائی اور اس نے ایک لگائی. نتیجہ کیا نکلا اس کی وفات ہو گئی. وہ عورت جس کا بچہ اس کے پیٹ میں تھا وہ فوت ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کیا فقضى على عاقلتها بالدية اس کی دیت دینی. جب یہ دیت کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو اس کے جو عصبہ تھے اس کے جو رشتہ دار تھے وہ آئے اور آگے کیا کہتے ہیں اس بچے کی دیت کیسے ہوگی؟ نہ اس نے کچھ کھایا نہ اس نے کچھ پیا لا طعیم ولا شرب ولا صاح فاستحل ومثل ذلك يطل نہ کھایا اس نے نہ پیا اس نے نہ یہ بولا نہ یہ چلایا. ایسے بچے کا تو خون رائگا جاتا ہے اس کی دیت کیسے ہے؟ تو آپ نے غصے میں آ کے کہا سجع کسجع الاعراب یہ تو کاہنوں کا بھائی لگتا ہے. تو ایسے سوالات جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے تو آگے سے جرات نہیں ہونی چاہیے کہ یہ کیوں قرآن کی بات آ گئی ہے یہ کیوں نہیں. قرآن و سنت قابل ڈیبیٹ ہیں. قابل ڈیبیٹ اس شخص کا اسلام ہے جو قرآن و سنت کو قابل ڈیبیٹ سمجھتا ہے. متشابہات کے بارے میں سوال کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے. جیسا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے آ کے پوچھا کہ الرحمن علی العرش استوى استوا یہ کیسے ہے؟ امام مالک نے جواب دیا کہ الاستواء معلوم اللہ عرش پر مستوی ہے یعنی قائم ہے بلند ہے یہ تو قرآن میں آگے یہ معلوم ہے. والکیف مجہول کیسے قائم ہے کیسے بلند ہے اس کا تذکرہ قرآن و حدیث میں نہیں آیا. والسؤال عنہ بدعہ اور اس کے بارے میں سوال کرنا یہ بدعت ہے. اور پھر کیا فرمایا وَإِنِّي أَخَافُ أَن يَكُونَ ضَالًّا مجھے لگتا ہے یہ گمراہ ہے جو سوال کر رہا ہے.
وَأُمِرَ بِهِ فَأُخْرَجْ، اور حکم دیا کہ اس کو اس کلاس اور مسجد سے نکال لو بھائی. اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے. جس طرح ہم اللہ عز و جلال کی عظمت کو ہماری عقل وہاں تک سفر ہی نہیں کر سکتی جتنے وہ عظیم ہے اللہ تعالیٰ، تو اللہ عز و جلال کے بارے میں کنہ میں جانا اور اس طرح کی سوالت کرنا یہ ناجائز ہے. 9واں سوال، صحابہ کرام اور اسلاف کی آپس میں کوئی مشاجرت، کوئی اختلاف ہوا تو اس کے بارے میں سوالات نہیں کرنے چاہیے. جیسے کہ جامع بیان العلم و فضل، اس میں روایت ہے کہ اہل صفین کے بارے میں سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کتنا خوبصورت جواب دیا، تلک دماء کف اللہ عنها یدی لا اريد ان الطخ بها لسانی، اللہ تعالیٰ نے ان کے خون سے میرے ہاتھوں کو محفوظ رکھا، میں نہیں چاہتا کہ اب اپنی زبان کو اس میں ملوث کروں. انہوں نے جواب دینا پسند ہی نہیں کیا. 10ویں قسم کا جواب اور سوال، کج بحثی کے لیے، کٹ حجتی کے لیے، دوسرے فریق کو لاجواب اور خاموش کرنے کے لیے سوال کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ صحیح الجامع کی روایت 39 ابغض الرجال الى اللہ الالد الخصم، سب سے برا انسان مبغوض ترین اللہ کے ہاں وہ ہے جو جھگڑالو اور ضدی ہے. فرضی مسائل بنا بنا کے پیش کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے. اللہ عز و جلال ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس حدیث میں آخری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، اضاعت المال، مال کو ضائع کرنا یہ اللہ کو ناپسند ہے، کیونکہ قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. صحیح الجامع کی روایت ہے 7299 لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، انسان جہاں کھڑا ہے وہاں سے آگے نہیں جا سکے گا، قدم نہیں اٹھائے گا جب تک 4 چیزوں کے بارے میں سوال کا جواب نہیں دے دے گا. اللہ پوچھیں گے یہ مال کہاں سے آیا تھا، یہ مال پھر تم نے خرچ کہاں کیا تھا، جو علم تھا تیرے پاس تو نے عمل نہ کیا، اور تجھے جوانی کی یہ طاقت دی تھی، جوانی تم نے لگائی کہاں. مال کو ضائع کرنے کی مختلف شکلیں ہیں. پہلی شکل التبذیر. تبذیر کہتے ہیں تجاوز فی موضع الحق، ضرورت سے تجاوز کرنا یہ تبذیر ہے. اور بعض نے کہا ہے صرف الشیء فی ما لا ينبغی، ایسی جگہ پہ خرچ کرنا جہاں خرچ کرنا بنتا نہیں. اس تبذیر کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ شیطان کے بھائی ہیں جو تبذیر فضول خرچی کرتے ہیں. اور قتادہ رحمہ اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے النفقہ فی معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی میں جتنا بھی خرچ ہوتا ہے وہ تبذیر ہے. وفی غیر الحق، اور ناحق چیزوں میں مال خرچ کرنا، وفی الفسادی، اور فساد برپا کرنے میں یا اس کی مدد میں مال خرچ کرنا یہ بھی تبذیر ہے، اور یہ شیطان کے بھائی ہیں. مال کو ضائع کرنے کی دوسری کیفیت الاسراف، تجاوز فی الکمیہ. ایک چیز آپ نے 3 عدد استعمال کرنے ہیں، آپ جان بوجھ کے تجاوز کرتے ہیں 5 کر لیتے ہیں. یہ اسراف ہے، یہ ضائع کرنا ہے. وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، تم اسراف نہ کرو کیونکہ اسراف کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا. ایک آدمی اللہ کے رسول کے پاس آیا، سنن نبی داؤد کی روایت ہے 2872 کہ اللہ کے رسول میں فقیر ہوں لے ولی یتیم، اور میرے پاس ایک یتیم بھی ہے. قال کل من مال یتیمک غیر مسرف ولا مبذر ولا متأثر. اسراف نہ کرنا، تبذیر نہ کرنا، اور تم اتنا لے سکتے ہو. تو اسراف سے اور تبذیر سے اللہ کے رسول نے منع کر دیا. مال کو ضائع کرنے کا تیسرا راستہ، حرام کاروبار میں جتنا مال لگے گا یہ ضائع ہے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، شراب، جوا، بت اور پان سے
اس طرح کی چیزوں پہ جو خرچ کرتا ہے یہ مال کو ضائع کرتا ہے۔ چوتھا راستہ جس میں مال ضائع ہوتا ہے سودی کاروبار میں شریک ہونا، یہ کاروبار کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، صحابی کہتے ہیں ان رسول اللہ لعن آکل الربا وموکلہ وکاتبہ ومانع الصدقہ، اللہ کے رسول نے سود کھانے والے اور کھلانے والے پر لعنت کی ہے اور لکھنے والے پر بھی لعنت کی ہے۔ اور دوسری روایت سنن ابن ماجہ کی ہے 2277 وشاہدیہ وکاتبہ، جو دو گواہ بنتے ہیں ان پر بھی لعنت ہے، اور ڈرافٹنگ کرنے والا، جو لکھائی کرنے والا ہے، اس پر بھی لعنت ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے سود کھانے والا، کھلانے والا، گواہ بننے والا، کتابت کرنے والا، اگر وہ جانتے ہیں تو سارے ہی گناہ میں برابر ہے۔ پانچواں راستہ جس میں مال ضائع ہوتا ہے غیر شرعی کھیل کے آلات خریدنا، بانسریاں خریدنا، ڈھول، اور آج کل گٹار، اور نہ جانے کون کون سی چیزیں آ گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کی چیزوں سے منع فرمایا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت سنی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو لہو الحدیث کو خریدتے ہیں، تو عبداللہ بن مسعود فرمانے لگے وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو گانا بجانے کی اشیاء کو خریدتا ہے گویا کہ وہ اللہ عز و جلال کی نافرمانی میں یہ مال لگاتا ہے، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ لوگوں کو صحیح راستے سے گمراہ کرے، ویتخذها ہزوا، اور بغیر علم کے اس کا مذاق کرتا ہے، اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا میری امت کے لوگ ایک وقت آئے گا یستحلون الحرى والحریر والخمر والمعازف، وہ زنا کو بھی حلال سمجھ بیٹھیں گے، ریشم کو بھی، شراب کو بھی، اور اسی طرح آلات موسیقی کو بھی جائز سمجھیں گے۔ اور ہوگا کیا کہ رات کو یہ ہنستے کھیلتے سوئیں گے، فقیر مانگنے آئے گا، کہیں گے صبح آنا، جب وہ صبح آئے گا وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ، اللہ کسی کو بندر بنا چکے ہوں گے اور کسی کو خنزیر بنا چکے ہوں گے۔ اس لیے فرمایا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى أُمَّةِ الْخَمْرَ، اللہ عز و جلال نے میری امت پہ شراب کو بھی حرام کیا، والمیسر، جوئے کو بھی، والمزر، اور مزر، والکوبہ، اور کوبہ کو، والغبیرہ، اور غبیرہ کو۔ یہ مزر اور کوبہ اور غبیرہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزر بانسری کو، کوبہ اور غبیرہ مکی اور جوار کی جو شراب بنائی جاتی تھی اس کو بھی حرام قرار دیا۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1708۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب فرمایا والکوبہ وکل مسکر، دوسری روایت میں راوی اس کی وضاحت کرتے ہیں الکوبہ الطبل، ڈھول کو بھی حرام قرار دیا۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 7336۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کل مسکر حرام 1747 صحیح الجامع کی روایت ہے کہ ہر نشہ آور چیز بھی حرام ہے، اس میں بھی کوئی انسان اگر پیسہ خرچ کرتا ہے تو ضائع کرتا ہے۔ چھٹا راستہ جس سے انسان مال کو ضائع کرتا ہے ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے مال خرچ کرنا۔ ریاکاری اور دکھلاوے کا مال نہ دنیا میں کام آتا ہے نہ آخرت میں مال کام آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاکاری کی کتنی مذمت بیان کی ہے، جو انسان کا عمل ہی قبول نہیں بلکہ وبال جان بن جائے اس سے فائدہ کیا ملے گا۔ ساتواں وہ راستہ ناحق جگہ پہ مال خرچ کرنا۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، مفسرین لکھتے ہیں ہم الذین ينفقون المال فی غیر حق، جہاں حق نہیں بنتا وہاں مال خرچ کرنا۔ امام سیوطی بیان کرتے ہیں یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے
جو ناحق جگہوں پہ مال خرچ کر کے مال کو ضائع کرتا ہے۔ مال کو ضائع کرنے کا 8واں راستہ یہ ہے غیر ذمہ دار کو مال کا مالک بنا دینا۔ اولاد ہے، سمجھی اس کو سمجھی کچھ نہیں، ایک ایسا انسان ہے جس نے کبھی کاروبار کیا ہی نہیں ہے، اس کو 5 ملین دے دو کہ اچھا تم کاروبار کرو، اس کو پتہ ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 3 لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی، صحیح الجامع کی روایت ہے 3075، اور وہ 3 لوگ کون ہیں؟ جس کی بیوی بد اخلاق ہے، نہ اس کی اصلاح کرتا ہے نہ اسے طلاق دیتا ہے، اور جو کسی سے قرض لیتا ہے گواہ نہیں بناتا، اور تیسرا انسان جو بے وقوفوں کو مال دے دیتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے یہ آیت پڑھی وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، بے وقوفوں کو اپنا مال نہ دو۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں السفہاء ای النساء والصبیان، عورتوں کے حوالے مال کر دینا، میں تو گھر بیٹھا ہوں تم کاروبار چلاؤ۔ بچوں کے حوالے جو سمجھدار نہیں ہیں مال حوالے کر دینا، تو ایسے لوگوں کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ ہاں اگر سن رشد کو بچے پہنچے کو کھڑا کیجئے، کو سمجھائیے، لیکن نہ سمجھ جس کے پاس تجربہ نہیں ہے، سن رشد کو نہیں پہنچا، وہ میچور نہیں ہے، ایسے شخص کو مال دینا یہ ضائع کرنے کے مترادف۔ ضرورت سے زائد کھانا بھی مال کو ضائع کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِّن بَطْنٍ، دنیا میں کتنے برتن ہیں، سب سے برا برتن وہ ہے جو انسان اپنے پیٹ کا برتن بھرتا ہے۔ آدم کے بیٹے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اتنے لقمے لے لے کہ وہ کام کرتا رہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے 2380 کہ اگر آپ کو کوئی اچھا کھانا نظر آئی کیا ہے تو اس کو سہتا پچتا بناؤ، وَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ، ایک حصہ پیٹ کا کھانے کے لیے رکھ لو، وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ، اور ایک حصہ پانی کے لیے رکھ لو، وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ، اور تیسرا حصہ سانس کے لیے۔ مت سوچو کہ زندگی کا آخری کھانا ہے، تینوں حصے تو کھانے سے بھر لو، پانی تو دائیں آ جائے گا، اور سانس شریف کی کیا بات ہے، وہ آئے نہ ہے۔ نہیں، انسان کو اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح مال کو ضائع کرنے کی کچھ اور صورتیں بھی ہیں، جو کھانا پھینک دیتے ہیں، شادیوں میں، نکاح میں، ولائم ہو رہے ہیں اور پرواہ نہیں کرتے، کھانا پھینک دیا جاتا ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور مال کو ضائع کرنا ہے اور نعمت کو ضائع کرنا ہے۔ جو نعمت کو ضائع کرتا ہے اس سے نعمتیں چھن جاتی ہیں، اور پھینکا بھی وہاں جاتا ہے جہاں قاذورات اور دیگر کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا ہے۔ کاش اس کے لیے کوئی بندوبست کرنے والے ہوں، اور ہیں اس وقت بھی، کہ اس بچے ہوئے کھانے کو اچھی طرح صاف ستھرا بنا کے پیکنگ کر کے ان لوگوں تک پہنچا دیجیے جن کے پاس صبح و شام کھانے کے لیے ایک لقمہ بھی نہیں۔ اسی طرح کتنے ہی لوگ مال کو ضائع کرتے ہیں اور ساتھ غصہ بھی کرتے ہیں۔ اپنے گھروں میں چیک کیجئے، آپ کمرے میں نہیں ہیں، اے سی بھی چل رہا ہے، لائٹس بھی چل رہی ہیں، پنکھا بھی چل رہا ہے، کس کے لیے؟ حتیٰ کہ مسجدوں تک یہ بات پہنچ گئی۔ اگر ہم کسی سے گزارش کرتے ہیں نماز پڑھنے لگے کہ لائٹ جلا لیں، آپ نے 36 لائٹیں جلائی ہیں، اس کی ضرورت؟ کہتے ہیں آپ کو بل آتا ہے؟ نہیں، وہ تو آپ کو ہی آئے گا، لیکن ضروری نہیں کہ آپ نے بل میں ہی سارے پیسے دینے ہیں، آپ اس کا پھل کھا لیجئے گا، کچھ صحت بن جائے گی، آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیجئے گا، کسی فقیر مسکین کو دے دیجئے گا۔ آپ یہ جو ضائع کر رہے ہیں اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، اور یہ بات گھروں میں بھی پابندی کروانی چاہیے۔ آپ نہیں کمرے میں بیٹھے، سب کچھ آف کریں، اور اگر آپ اکیلے بیٹھے ہیں تو 6 پنکھے چلا کے بیٹھے، ساتھ اے سی بھی ہے، ضائع کر رہے ہیں آپ پانی۔ جب تک یہ احساس نہیں انسان کو ہوتا، اس وقت تک اس کی زندگی کسی لائن پہ نہیں ہوتی۔ ایک اور راستہ جس سے انسانیت آج مال ضائع کرتی ہے اور نعمتیں، پانی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں پانی تو نکل رہا ہے نا، تو ہمارے گھر میں پانی کا بندوبست ہے، تمہیں کیا ہے؟ اور ایک شخص غسل پہ آدھا گھنٹہ لگاتا ہے اور آدھا گھنٹہ پانی بہتا ہی رہتا ہے۔ امام مالک کے پاس ایک شخص آیا اور کہتا ہے کہ جی میں نے 3 مرتبہ غسل کیا ہے،
تو بھلا میرا غسل ہو گیا؟ کہتے ہیں آپ پر تو غسل ضروری نہیں تھا۔ کہتے ہیں وہ کیسے؟ کہتے ہیں بھلا مجنون پر غسل واجب ہوتا؟ 3 مشکیزیں آپ نے اپنے اوپر بہا لیے اور 5 مشکیزیں، اور ابھی کہتے ہو کہ میرا غسل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کی بات سنیے، سلسلہ صحیحہ کی روایت 3292، مر بسعد وهو يتوضا، اللہ کے رسول سعد کے پاس سے گزرے اور وضو کر رہے تھے اور پانی بہہ جا رہا تھا۔ کہا سعد یہ کیا، اتنا پانی ضائع؟ تو آگے سے کیا پوچھتے ہیں، افی الوضوء صرف، اللہ کے رسول اسراف وضو کے پانی میں بھی ہے؟ قال نعم، جی ہاں، وَإِن كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ، اگر آپ جاری نہر پہ بھی بیٹھو تو پھر بھی پانی کو ضائع نہ کرو۔ اس لیے ٹوٹی کھلی ہے، وضو کرتے وقت ہاتھ دھوئے باتوں میں لگ گئے، اس کو بند کر دو، اتنا وہ کھول کے پانی لو کہ ہاتھ دھونے ساتھ اس کو بند کر دو۔ یہ مسلمانوں کے وہ رویے ہیں جس سے نعمتیں ضائع کرنے کے بعد پھر محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ عز و جلال ہمیں یہ سمجھ عطا فرمائے۔ اسی طرح خوشی میں آ کے کسی دوست کے لیے ایسے تحفے، ایسے گفٹ لے لینا، کہیں بھالو بنا ہوا ہے، کہیں وہ ہاتھی بنا ہوا ہے، کہیں شیر بنا ہوا ہے، اور کسی نے اپنے میز کو ایسے شیروں پہ اور ایسے بھالوؤں پہ کھڑا کیا ہوا ہے۔ یہ مسلمانوں کے رویے نہیں ہونے چاہیے۔ آپ وہ چیز گفٹ کریں جو اس کا فائدہ دے، جو اس کے لیے فائدے مند ہو۔ کوئی کتا خرید کے لے آئے گا، کوئی کچھ خرید کے لے آئے گا، اور حدیث میں آتا ہے جس گھر میں کتا ہو، جس گھر میں اس طرح کی تصویریں ہوں، وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ تو یہ مال کو ضائع کرنے کی بات ہے۔ اسی طرح شادی بیاہ میں جو مال ضائع ہوتا ہے، آپ کے پاس 20 لوگوں نے آنا ہے، میں نہیں کہتا کہ بوفیٹ وہاں جا کے کھانا کھانا حلال نہیں ہے، جائز ہے، لیکن 20 لوگوں کے کھانے کے لیے 20 کھانے بنائے جائیں، کون کھائے گا؟ یہ ریاکاری ہے، یہ پیسے کی نمائش ہے، یہ دکھلاوا ہے۔ ایک شخص زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 قسم کے مشروب پی لے گا، 20 قسم کے فلیور رکھے گا، بعد میں وہ ضائع، وہ کوئی اٹھا لے، وہ کدھر لے جاتا ہے، وہ کدھر۔ آپ مال کو ضائع کر رہے ہیں۔ آپ اچھا کھانا دے دیں اور مناسب کھانا دے دیں کہ تاکہ ان کو کوئی شکایت بھی نہ ہو، لیکن ضائع نہ کریں۔ یہ نعمت، اس کی حفاظت کرنا یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح زیب و زینت میں مال ضائع ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کا گھر ہے، مثال کے طور پہ آپ کی جگہ ہے، بہت اچھی بنی ہے، دیواریں بھی ہیں اور اس پہ پینٹ بھی ہے، بلکہ ٹائلنگ بھی ہے، پھر اوپر چادریں لٹکا دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کی چیزوں سے منع فرمایا تھا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے انہو لیس لی او لنبی ان يدخل بیتا مزوقا، سنن ابی داؤد کی روایت ہے 3755، نبی کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ مزوق گھر میں داخل ہو۔ یہ مزوق گھر گیا ہے جہاں ہر جگہ پہ نقش و نگاری بنے ہوئے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں ہمارے جیسے کسی کا گھر نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسے گھر میں داخل نہیں ہوں۔ ضرورت کے مطابق آپ اس کو آرام بنائیں، ہوادار بنائیں، خوبصورت بنائیں، ٹھیک ہے، لیکن اس قدر جو ہے وہ اسراف اور تبذیر سے کام لینا کہ وہ تزویر کے زمرے میں آ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی فرمائی کل نفقۃ ينفقها العبد يؤجر فيها الا البنيان، صحیح الجامع کی روایت ہے 4566، ہر قسم کا مال جو تم خرچ کرتے اس کا اجر ملے گا، لیکن ضرورت نہیں ہے لیکن بلڈنگیں کھڑی کرتے جائے ہو، اس کا اجر نہیں ملے گا۔ آپ 4 لوگ ہیں اور آپ ان کے لیے جو ہے وہ 20 کمرے بنا رہے ہیں، کیا مطلب؟ وہ 4 لوگ کیسے 20 کمرے استعمال کریں گے؟ جو ضرورت ہے وہ بناؤ، اس پہ شریعت نے منع نہیں کیا۔ باقی کسی ایسے انسان کو دے دو جس کے پاس نہیں ہے، یا یہ ہے کہ جب یہ اولاد بڑی ہوگی ان کو الگ بنا کے دے دے، لیکن اسراف کرتے ہوئے اس طرح بلڈنگز بنانا بھی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی اجر سے محروم ہو جائے. اور آپ نے ایک دوسری روایت میں فرمایا ان للمسلم لا يؤجر في كل شيء ينفقه الا في شيء يجعله في هذا التراب. ہر مال میں اجر ہوگا لیکن جو مٹی پہ لگاتا جا رہا ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کا سے کوئی اجر نہیں ملے گا. آپ حیران ہوں گے اس بات پہ. سنن ابی داؤد کی روایت یہ بھی بتاتی ہے 5237 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قبہ دیکھا، گھر سے نکلے فرآ قبۃ مشرفہ. اب قبے کی ضرورت گھر میں کیا تھا؟ ایک قبہ دیکھا، پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ فلاں شخص کا گھر ہے. آپ خاموش ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ شخص آیا جس کا گھر تھا اعرض عنہ، آپ نے اس کی طرف دیکھا ہی نہیں. صنع ذلك مرارا، آپ نے بار بار ایسا کیا. اس شخص کو محسوس ہوا کہ آپ تو غضب میں غصے میں ہیں اور آپ نے اعراض کیا ہے. اس نے شکایت اپنے ساتھیوں سے کی کہ میں پریشان ہوں کہ اللہ کے رسول کیوں ناراض ہے. تو صحابہ نے کہا انہوں نے یہ قبہ دیکھا تھا اور اس کی ناراض ہو گئے. وہ شخص اٹھا فَهَدَمَهَا حَتَّى سَوَّاهَا بِالْأَرْضِ، جا کے اسے گرایا اور زمین کے برابر کر دیا. فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے رسول نکلے تو آپ نے وہ نہیں قبہ دیکھا. پوچھا کیا ہوا؟ کہ اللہ کے رسول، اس نے پوچھا تو ہم نے بتایا تو اس نے اس کو گرا دیا ہے. تو آپ نے اس وقت فرمایا اما ان کل بناء وبال علی صاحبی، سنو ہر تعمیر بندے پر وبال ہے، الا ما لا یعنی ما لا بد منہ، جو ضرورت ہے وہ بلڈنگ بنائیں، جو ضرورت سے زائد بلڈنگ ہے وہ انسان کے لیے وبال ہے. اللہ عز و جلال سے دعا ہے اللہ عز و جلال ہمیں ان 6 محرمات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور وہ آداب سکھائے جس سے زندگیاں خوبصورت بنتی ہیں اور ہر ایک کو بیماری اور وبا سے بچائے اور ایمان کے ساتھ زندہ رکھے اور خوبصورت کیفیت میں اپنے پاس بلائے اور اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.